بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے TaqreerKarneKaTarika TV چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کرے میں، اور آج ہم بات کریں گے خطبہ جمعہ کی تیاری کب اور کیسے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتلا دوں کہ یہ ایپیسوڈ ہمارا اس پر کل مکمل 90 ویڈیوز بن چکے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی تقریر سے ریلیٹڈ اس طرح کے سوالات ہیں اور ذہن میں شکوک و شبہات ہیں تو ہماری تمام ویڈیوز کو ایک پلے لسٹ کی شکل میں رکھ دی گئی ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے جو بہت ساری معلومات انشاءاللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی چینل پر آپ کو وہ تمام کی تمام ویڈیوز مل جائیں گے۔ بات کرتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کی تیاری کب اور کیسے۔ خطبہ جمعہ ہی نہیں بلکہ کسی بھی لیکچر، تقریر، درس و تدریس آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کب اور کیسے کرنی چاہیے۔ بعض لوگ بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں، سستی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے خطیب ایسے دیکھے ہیں جو سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ کی شب کو جا کر کے وہ تیاری کرتے ہیں۔ بعضے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے تیاری کرتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ خطبہ ہمیں تیاری کر کے ہی دینا چاہیے، کہ وہ اسکول کا لیکچر ہو، کالج کا، یا پھر کوئی تقریر ہو، یا پھر درس و تدریس ہو، ان سب کی ہمیں تیاری کر کے ہی دینی چاہیے تاکہ تازہ ہو، بالکل اپڈیٹ ہو اور ہمارے ذہن میں وہ چیزیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل فرسودہ ہو گئی ہوں، بالکل ہم اس کو بھلا چکے ہوں، اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے رٹایا یا پھر ادھر ادھر کا کچھ چیزیں ذہن میں نہ ہو تو اس کو آپ جا کر کے جو ہے بغیر تیاری کے خطبہ دیں۔ ایسا بالکل بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب بات کرتے ہیں ترتیب کی۔ دیکھیں، ایک معمول میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ایک شیڈول بتلا رہا ہوں تیاری کرنے کی، کب سے کب کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے عنوان کا انتخاب کیا جاتا ہے، تو آپ جو ہے جمعہ تا اتوار آپ عنوان کے لیے وقت دیں، آپ اپنا بہتر سے بہتر ٹاپک عنوان کا انتخاب کر لیں، ٹھیک ہے۔ کیسے کرنا ہے اس پر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اس لیے اس پر میں بات نہیں کروں گا، صرف آپ کو بتلا رہا ہوں، ایک شیڈول بتلا رہا ہوں، ایک ٹائم ٹیبل بتلا رہا ہوں کہ کب سے کب آپ کو کیا کرنا ہے۔ جمعہ تا اتوار آپ نے اس لیے وقت نکالنا ہے تاکہ بہتر عنوان کا انتخاب کریں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بہت ضروری، بعض لوگ عنوان ہی منتخب نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ پشو پیش میں رہ جاتے ہیں، تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اس جمعہ ہم کس عنوان پر خطاب کریں، کس ٹاپک پر ہم لیکچر دیں، تو اسی پشو پیش میں وہ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے آپ متعین کریں، مقرر کریں، ایک عنوان کا انتخاب کریں۔ تو یہ کام جب آپ نے کر لیا تو اب بات آتی ہے مواد کی۔ تو اتوار تا منگل آپ مواد جمع کرنے کے لیے وقت نکالیں۔ جی، منگل تک آپ جو ہے مواد جمع کریں۔ اس پر بھی کیسے مواد جمع کرنا ہے اس پر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، اس لیے اس پر بھی مزید بات نہیں کروں گا۔ آج کل بہت سارے ذرائع ہیں مواد جمع کرنے کے لیے، آپ اس سے فائدہ اٹھا کر کے اپنی تقریر سے ریلیٹڈ سارے ہی قرآنی آیات ہوں، احادیث ہوں، واقعات ہوں، مثالیں ہوں، وہ ساری چیزیں آپ جمع کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ اتوار تا منگل مواد جمع کرنے کے لیے وقت نکالیں، ٹھیک ہے۔ جب مواد جمع ہو جائے تو اب باری آتی ہے ترتیب دینے کی۔ تقریر کو ترتیب دینا بھی بہت ضروری، اس پر بھی میں انشاءاللہ آنے والی ایک مکمل اس ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے آپ جو ہے اپنی تقریر کو ترتیب دیں، اور سامعین کو ایسا نہ لگے کہ آپ نے کہیں سے اٹھایا اور کہیں لے جا کر کے جو اس کو پٹک دیا اور کہیں سے کہیں آپ بات کر رہے ہیں۔ بے ترتیب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر ایک تسلسل ہونا چاہیے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس تقریر کو آپ جو ایک ترتیب دے لیں، اور اس کے لیے آپ منگل تا جمعرات وقت نکالیں، اور منگل سے جمعرات تک جو ہے آپ ترتیب جب دے لیں، یوں سمجھے کہ اب آپ کی تقریر فائنلی تیار ہو چکی ہے، بس آپ نے اس پر جو ہے 1-2 مرتبہ گہری نظر سے اس کو دیکھنا ہے اور اپنے ذہن میں کچھ چیزوں کو رکھنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اگر تیاری کرتے ہیں، جمعہ سے ہی شروع کر دیتے ہیں آپ عنوان کے انتخاب کے لیے، اور پھر جا کر کے منگل کو آپ جو ہے مواد بھی جمع کر لیتے ہیں، اور جمعرات تک آپ جو اپنی تقریر کو ترتیب دے لیتے ہیں، تو ایک بہترین تیاری ہو جاتی ہے تقریر کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں آپ نے غفلت نہیں برتنا ہے، بعض لوگ بہت غفلت برتتے ہیں اور آخر میں جا کر کے بنا کبھی تو تیاری کرتے ہیں 5-10 منٹ کی، اور کبھی تیاری ہی نہیں کرتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں تیاری کر کے باضابطہ طور پر جو ہے تقریر کرنی چاہیے۔ تو آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم اس پر مزید باتیں کریں گے کہ اپنی تقریر کو ترتیب کیسے دیں، اس کا طریقہ کار کیا ہو جس سے سامعین جو ہے بدظن نہ ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے اس ایپیسوڈ کی کوئی بھی ویڈیو مس کی ہے تو پلیز ان سب کو آپ دیکھ لیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہوتا ہے تو ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے جا کر کامنٹ کریں، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔